لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب یہ ذکر میں خالی پڑھ نہیں رہا ہوں، یہ آپ کو بھی کرنا مجھے بھی کرنا. ساتھ میں پڑھیے آپ میرے ہلکی آواز کے ساتھ میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے، اور نگری نگری گانا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات و دن بندے یہی کلمہ گن. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بالائی میں پستی میں، گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے، اور ہر مومن کے من میں ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، مولا کے دیوانوں میں، اور دھن ہے یہی مستانوں میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بالائی میں بستی میں، ویرانے میں بستی میں، بالائی میں بستی میں، ویرانے میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مجلس کے انوار میں ہے، علماء کی گفتار میں ہے،
مجلس کے انوار میں ہے، علماء کی گفتار میں ہے، سالک کے افکار میں ہے، اور محسن کے اشعار میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں یہاں سے شروع کروں، جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جس کے نام لیوا ہے، اسے چھوڑ کر ہم زندگی اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہمیں نہ اس کی عظمتوں کا پتہ ہے، نہ اس کے مقام کا پتہ ہے، نہ ہم نے ان کی بلندیوں کو جانا ہے، اس لیے ہم نے ان کی عظمتیں چھوڑ کر، ان کے راستے چھوڑ کر غیروں کے اپنا لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے نا تو ہر ایک کو حیرت ہوئی تھی۔ مشہور واقعہ ہے، ماں بھی، والد بھی، دادا بھی، والد کہہ رہا ہوں دادا بھی، عبد المطلب بھی، سارے کے سارے حیرت میں تھے، اللہ نے کیا نور والا بچہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو زمین پہ بھیجا، میں نے اپنا حبیب زمین پہ اتارا، اپنا لاڈلا زمین پہ اتارا، جاؤ ذرا ایک نظر تم ڈال کر آؤ۔ جبریل گئے اور واپس آئے، آ کر کہنے لگے مولا میں نے دنیا دیکھی ہے، مشرق و مغرب دیکھے، آج تک اتنا حسین بچہ میری نظروں سے نہیں گزرا۔ میرے رب نے فرمایا جبریل تیری نگاہیں کہاں سے دیکھتی، دنیا والے کہاں سے دیکھتے، جس سانچے میں میں نے اپنے حبیب کو بنایا تھا، بنانے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ ڈالا۔ کسی صاحب قلم نے کہا تھا حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء جب تشریف لائے تو دائی حلیمہ اپنے گھر لے کر گئی۔ عربوں کا نظام یہ تھا کہ رات ہوئی اور راتوں کو چراغ بند کر دیے جاتے تھے۔ آج کا ماحول دوسرا ہے، ہر آدمی چراغ جلاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ بھی، غریب بھی، کوئی بھی آدمی رات میں چراغ جلا کر اپنے تیل کو ضائع نہیں کیا کرتا تھا، پوری رات اندھیرا ہوا کرتا تھا، بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی ہو۔ جب دائی حلیمہ لے کر گئی تو ایک وفد کچھ لوگوں کا اکٹھا ہو کر حلیمہ کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کیا ہوا؟ اب آ رہی ہے صحیح؟ اسے ہٹا دوں؟ یہ جو سر والا ہے نا، یہ اس میں نماز کے لیے تو صحیح ہے، اور یہ گھنٹے 2 گھنٹے نہیں لگایا جاتا، سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ من جانا، یہ رسی باندھی ہے یہاں پر۔ تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر دائی حلیمہ کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد کہا حلیمہ کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا؟ کیا تیرے ہاتھ لگا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے رات کی تاریکی میں دیکھا بڑے بڑے عرب راتوں کو چراغ بجھا دیا کرتے ہیں، حلیمہ تیرے گھر سے روشنی کے فوارے پھوٹتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا ہاتھ لگا ہے تیرے؟ کون سا ہیرا ہاتھ لگا ہے؟ فرمانے لگی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں تحریر فرمایا، حضرت حلیمہ نے جواب دیا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، فرمانے لگی لوگوں مجھے اب چراغ جلانے کی نوبت ہی نہیں آتی، میں رات میں چراغ روشن ہی نہیں کرتی، پھر یہ روشنی کہاں سے پھوٹتی ہے؟ فرمانے لگی جس دن سے محمد کو لے کر آئی ہوں میرے گھر میں برابر اجالا رہتا ہے۔ اللہ نے اتنا حسین اپنے نبی کو بنا کر دنیا میں اتارا، اور میں قربان جاؤں 100 حصے اللہ نے حسن کے کیے، 99 الگ کیے، ایک حصہ الگ کیا، ایک حصے میں سے 2 حصے کیے، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا،
اور آدھے حصے سے ساری دنیا کو حسن عطا کیا. اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرندے پرندے، ہر چیز اس میں شامل ہے. اللہ نے آدھا حصہ یوسف کو دیا اور ایک میں سے آدھا حصہ ساری دنیا کو تقسیم کیا، اور جو 99 بچے تھے وہ سارے کے سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیا. اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حسن سے آگے ایک درجہ ہوتا ہے جمال کا. اللہ نے اس کا جتنا بھی کچھ تھا وہ سارا کا سارا اپنے حبیب کو دیا، اس میں سے کسی اور کو کچھ نہیں دیا. اتنا حسین بنایا. میمونہ بنت کردم ایک مرتبہ والد کے ساتھ تاجدار مدینہ کی زیارت کے شوق میں چلی آئی. حجۃ الوداع کا موقع ہے. فرماتی ہے میری تمنا تھی کاش میں نبی کا دیدار کر لوں، نبی کی زیارت کر لوں. فرماتی ہے جب میں نبی کے قریب میں پہنچی میری نگاہیں آپ کے چہرے پر اٹھ نہ سکی، اور جب میں نے نیچے دیکھا تو میری نگاہیں تاجدار مدینہ کے قدموں پر پڑ گئی، اور پورے قدم پر نہیں. فرمانے لگی انگوٹھے کے برابر جو انگلی ہوتی ہے میری نظر صرف اس پر پڑی. فرماتی مدتیں گزر گئی میری نگاہوں سے آج تک اس انگلی کا حسن نہیں جاتا، آج تک جاتا ہی نہیں. فرمانے لگی پوری زندگی گزر گئی لیکن اس ایک انگلی کا حسن میری نگاہوں سے نہیں جاتا، میں اس کے تصور میں کھوئی رہتی ہوں. اور ہاں چہرے پر نگاہیں پڑنے کی تاب میں نہ لا سکی. قربان جائیے جس کو اتنا حسن دیا ہو آپ امت کی اس لاڈلے نبی کی سنتوں کو، اس کے طریقے کو چھوڑا. ایک واقعہ اور بتا دوں پھر اپنی بات کی طرف چلوں گا. ایک مرتبہ وقت تاریخ کسی وجہ سے وہاں پر مدینے کے باہر آیا ہوا تھا، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. میرے اور آپ کے آقا کی عادت شریفہ یہ تھی نماز پڑھی اور اس کے بعد نکل گئے. جب آپ واپس ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک اونٹ بڑا شاندار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ دیکھا. دیکھنے کے بعد فرمایا بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ لوگ آئے کہنے لگے یہ اونٹ ہمارا ہے. نبی نے فرمایا بیچو گے؟ کہنے لگے جی بیچ دیں گے. کیا بات ہے؟ فرمایا کتنے کا؟ جی اتنے کا ہے. ٹھیک ہے بھئی ایک کام کرو، میں تو ٹہلنے کے ارادے سے آیا تھا، اونٹ لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور میرے پاس کوئی مال اس وقت موجود نہیں ہے. تم اونٹ مجھے دے دو، میں جا کر تمہیں اس کی قیمت پہنچاتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے جی لو اونٹ لے جاؤ. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کر چلیں. وہ تینوں کے تینوں تاجدار مدینہ کو دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہے. جب میرے اور آپ کے نبی نظروں سے اوجھل ہوئے اب ان کی نگاہیں ٹوٹی. کہنے لگے بھئی یہ کیا ہوا؟ اونٹ کی قیمت کہاں گئی؟ تم جانتے ہو اسے؟ دوسرا کہنے لگا نہیں میں تو نہیں جانتا. تو جانتا ہے؟ میں بھی نہیں جانتا. فرمانے لگے یار اونٹ کی قیمت تو چھوڑو، جب وہ کلام کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، اور میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا. دوسرا کہنے لگا جب وہ مسکراتا تھا اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، فرماتے جب وہ ہنستا تھا تو اس کے دانتوں سے جو روشنی نکلتی تھی وہ سیدھی پہاڑوں پر اس کا عکس پڑتا تھا. میں تو اس میں گم ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اونٹ کی قیمت لینی ہے یا نہیں لینی. تینوں آپس میں کہنے لگے یار اچھا ہوا تمہاری قیمتی اونٹ تم سے اپنے حسن کا جادو دکھا کر لے کر چلا گیا، تم رہ گئے چوڑے میں. نہیں تو جو اس وقت کی ملکہ تھی، بادشاہ تھی، وہ کہنے لگی نہیں. اس نے وہیں سے آواز دی اور فرمانے لگی ایسا نہ کہو، اگر تمہارے اونٹ کی قیمت نہ ملی تو میں دوں گی. تو وہ کہنے لگے اچھا یہ ملکہ کا جاننے والا تھا شاید. فرمانے لگی نہیں میں جاننے والی نہیں ہوں، لیکن ہاں جس کا اتنا چہرہ معصوم ہو اور جو اتنا حسین ہو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ہاں اگر وہ نہ آ سکا انا ضامنۃ لثمن جمالکم، میں تمہاری اونٹ کی قیمت کی ذمہ دار ہوں، اگر تمہیں قیمت نہ ملی تو میں تمہیں ادا کروں گی. تھوڑی دیر گزری تھی، تاجدار مدینہ کے صحابہ آپ کے قدموں میں تاجدار مدینہ کے صحابہ وہاں پہنچے اور ان کی قیمت ادا کری اور کچھ کھجوریں ہدیے میں پیش کی اور فرمانے لگے یہ اللہ کے نبی نے آپ کو تحفہ دیا ہے، یہ مہمان نوازی کے طور سے آپ کو دی ہیں. کہنے لگی اونٹ کی قیمت کیا دیتے، ہم تو خود بک چکے ہیں. اور یہ پورا وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر حلقہ اسلام میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا. تاجدار مدینہ کے حسن میں وہ کمال تھا کہ لوگ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے.
اللہ نے حسین بنایا یا نہیں بنایا؟ نہیں تھا۔ میں کہا کرتا ہوں، 2 شعر یاد آنے کہہ دو۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، اور برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بڑھا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا۔ یعلا بن مرہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نبی کے ساتھ میں تھا، دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعلا کچھ آرام کرنا ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام میں چلے گئے۔ یعلا فرماتے ہیں میں پہرا دینے لگا، میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، آج تک کبھی میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا، سامنے ایک موٹا درخت کھڑا ہے، وہ نیچے سے اکھڑا، اپنی شاخوں کے بل چلا، تاجدار مدینہ کے قریب میں آیا، اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا، اور یہاں سے پھر چلا، اپنی جگہ پہنچا اور جا کر نصب ہو گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ میری آنکھوں کا کوئی خمار تو نہیں، میری آنکھوں کا کوئی دھوکہ تو نہیں، یا کوئی جناتی معاملہ تو نہیں۔ میں انتظار کرنے لگا تاجدار مدینہ کے بیدار ہونے کا۔ آخرکار میرے آپ کے نبی بیدار ہوئے، سلام کا ہدیہ پیش کیا، اور میں نے نبی سے معلوم کیا یا نبی اللہ یہ سامنے جو درخت ہے میری نگاہوں نے، جاگتی نگاہوں نے دیکھا، یہ سامنے سے چل کر آیا، اپنی شاخوں کے بل آیا، آپ کے قریب نے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنی جگہ جا کر نصب ہو گیا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا حیرت نہ کر، حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہادی شجرۃ استأذنت ربہا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی، اور یہ سوال کیا تھا مولا تیرا لاڈلا آیا ہے، تیرا حبیب آیا ہے، اگر اجازت ہو تو نبی کا دیدار کر کے چلا آؤں، یہ میرا دیدار کرنے آیا تھا، اس میں حیرت کی کوئی بات۔ گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، گر کے سجدے سے جب پیڑ واپس ہوا، عشق کی آگ یوں مختصر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئیں، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے
اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہیں خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا عقیل، پھر تو سارے جہاں میں قدر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی۔ اللہ نے حسن ایسا دیا تھا، جدھر سے چلے جاتے بہاریں آپ کے ساتھ ہوتی چلی جاتی۔ اچھا بتاؤ، اتنا حسین و جمیل نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عنایت کیا، اور رب نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے کہا ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر، ہم نے تمہیں میں کا ایک رسول تمہارے درمیان میں بھیجا۔ اللہ نے من کا لفظ استعمال فرمایا، احسان اللہ نے فرمایا تم لوگوں پر۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں دنیا دے دی، میں نے تمہیں دنیا کی نعمتیں دے دی، میں نے تمہیں بینائی دے دی، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن میں نے احسان عظیم کیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں اپنے لاڈلے کو، اپنے حبیب کو اتار دیا۔ اچھا بتاؤ، اتنی عظیم الشان ہستی میرے اور آپ کے پاس ہے، اور پھر بھی ہم قدر نہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ تو وہی ہو گیا، ٹرانسفارم جس کے پاس ہو وہی آدمی اندھیرے میں بیٹھ جائے اور ساری دنیا بجلی سے فیض یاب ہو، سمجھ میں آتا ہے؟ ساری بجلی کا نظام میرے پاس ہے، بجلی گھر میرا ہے، لیکن دنیا بجلی استعمال کرتی ہے وہ روشنی میں ہے، اور سارے مسلمان اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈال کر زندگی گزارنا نہیں ہے ایسا میرے پیار۔ اور یہ ایک دو بات نہیں ہے، مجھے معاف کیجئے گا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی اگر قدر و قیمت ہوتی، یا آپ سے محبت ہوتی، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام میرے اور آپ کے دل میں ہوتا، سچی بتاؤ کہ آپ کی سنتیں میری اور آپ کی زندگی میں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نظام مصطفیٰ میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ 5 وقت نماز پڑھ لی، وقت پر زکوٰۃ دے دی، اگر موقع ملا تو حج کر لیا، اور ہاں قرآن کی تلاوت کر لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، بس بن گئے پکے مسلمان۔ اب ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں نماز اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے، لیکن یاد رکھیے گا بنیادیں نظر نہیں آیا کرتی، نظر آتی ہے در و دیوار، نظر آتا ہے نقش و نگار۔ آپ نے اس مسجد میں کتنا لوہا لگایا، اس کی بنیاد میں کتنا سیمنٹ لگایا، کتنا بجر پور لگایا، دنیا کو نظر نہیں آئے گا۔ نظر کیا آئے گا بھائی؟ رنگ و روغن، اس کے شیشے کیسے ہیں، اس کے جھومر کیسے ہیں، اس کے پنکھے کیسے ہیں، اس کی دیواروں کے نقش و نگار کیسے ہیں، اس کا پتھر کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے پیارو، آپ نماز پڑھے، روزہ رکھے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات بنے گی نظام مصطفیٰ سے جب تک وہ آپ کی زندگی میں نہ جھلکے، سامنے والے کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ مسلمان نبی کا امتی ہے، یہ دکھائی دے جائے گا۔ ارے بنیادی چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ نے کونے میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی، کسی سے کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کے لیے کیا۔ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھ لیے، کسی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ سے لوگوں کو کیا فیض ہے؟ آپ کی زندگی میں نظام مصطفیٰ ہو، نبی کے اخلاق ہو، نبی کا کردار ہو، نبی کی تجارت ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح چلنا اٹھنا بیٹھنا، اور آپ کی شادیوں کے طریقے کے مطابق ہماری شادیاں اور ہماری تجارتیں، ہماری زندگی ہو، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلے گا یہ محمد کا امتی ہے۔ نہیں کہ صحیح ہے نا؟ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں ایک صحابی آئے، پوری زندگی میں بیچارے ایک ہی بار آئے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا۔ گاؤں کے
جب تاجدار مدینہ کے دربار عالیہ میں پہنچے اتفاقاً تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا گریبان کھلا ہوا تھا. انہوں نے نبی سے دین سیکھا, تاجدار مدینہ کی زیارت کی, پھر اپنے گاؤں چلے گئے. دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملا. علماء نے لکھا ہے, روایات میں آتا ہے, پوری زندگی گزر گئی, اس صحابی رسول نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے. جب ان سے کہا جاتا گریبان کا بٹن لگا لو, آپ گریبان کھول کر کیوں رکھتے ہو, تو کیا کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ کو اسی حال میں دیکھا ہے, میں گریبان کا بٹن نہیں لگاؤں گا. کیا قدردانی تھی صحابہ. ایک صحابی اور نبی کے دربار عالیہ میں پہنچے. آہا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, سونا مردوں کے لیے حرام ہے. ایسا ہی ہے نا؟ معاف کیجیے گا, نئے بچوں نے کیا حال بنایا ہے اپنا, کانوں میں بالیاں, ہاتھوں میں کڑے, نہیں ایسا ہی ہے نا, گلے میں چین. یہ تو اللہ کے نبی نے منع ہی نہیں کیا, بلکہ آقا نے فرمایا, میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں, اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کرے, اور ایسے مردوں پر اللہ نے لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کرے. یہ ہاتھ میں کڑے ڈالنا یا گلے میں چین کا پہننا یا کانوں میں بالیاں ڈالنا, یہ سب عورتوں کی زیب و زینت ہے. اگر مرد اختیار کرے گا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. اور یقین جانیے یہ عجیب بات ہے کہ مرد ہو کر وہ عورتوں جیسے چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کرے. اور ہاں, اگر معاشرے میں کوئی ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا چال چلن تو عورتوں سا ہے, تو کیا کہا جاتا ہے, یہ وہی ہے. یہ کیا ہے, وہی ہے. ایسا ہی ہے نا. اور اس کڑے کو زیب و زینت برار اللہ کا, چین ڈال رکھی گلے میں. اللہ کے بندے, رب نے تجھے مرد بنایا تھا, اچھا خاصا بنایا تھا, تجھے کس نے کہا عورت بننے کے لیے؟ شاید مجھے لگتا ہے اسے پسند نہیں آیا, مولا ہمیں پسند نہیں آیا, ہم چاہتے کچھ اور تھے, آپ نے بنا کچھ اور دیا. نہیں, اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی, ایسی عورتوں پر لعنت کی. آج گھروں میں چلے جائیے, معاف کیجئے گا, ہماری بچیاں کیا پہن رہی ہیں, جو مردوں کا لباس, مردوں کا لباس ہے. کیا وہ جائز ہے, وہ حرام نہیں, مجھے بتائیے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے, اور وہ لباس جو بالکل چست ہے. اور کبھی ہم نے غور کیا, کبھی اپنے اندازہ لگایا کہ ہماری بچیوں نے کیا پہنا ہے, اور یہ مردوں کا لباس ہے, عورتیں بھلا کیوں پہنے؟ بہرحال تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں صحابی آئے, اور آنے کے بعد سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا نے دیکھا اور اپنی نگاہوں کو پھیرا, اپنے چہرے کو پھیرا. صحابی دوسری جانب سے آیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے سلام کا جواب نہ دیا, پھر نگاہوں کو پھیر لیا. صحابی تیسری جانب نے آیا اور آ کر کہنے لگا, السلام علیکم یا رسول اللہ. نبی نے سلام کا جواب نہ دیا اور پھر اپنی نگاہوں کو پھیر لیا. قریب میں صحابی موجود تھے, ان سے معلوم کیا نبی مجھ سے کیوں ناراض ہیں, نبی میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ صحابی کہنے لگے, اللہ نے سونا عورتوں کی زیب و زینت بنائی, مردوں کے لیے حرام کیا, اور تو نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے, یہ مردوں کے لیے حرام ہے. اس لیے تاجدار مدینہ نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا. صحابی گئے, باہر پہنچے, پہنچنے کے بعد انگوٹھی نکالی, دور پھینکی, اندر آ گئے. نبی پاک علیہ السلام کو سلام کیا. تاجدار مدینہ نے دیکھا ہاتھ خالی ہے, سلام کا جواب دیا. جب بیٹھے تو قریب میں صحابی موجود تھے, انہوں نے معلوم کیا, بھائی کیا انگوٹھی کا؟ کہنے لگا, جی میں تو کوڑی پہ پھینکا ہے. یہ اللہ کے بندے, سونا تھا, قیمتی تھا, بازار سے مال لے کر آ جاتا, بازار سے قیمتی چیز لے آتا, کھانے کی چیزیں لے آتا, یہ اپنی زوجہ کو دے دیتا, اپنی بیوی کو دے دیتا. لیکن تصور کیجئے, جب دل میں سچی محبت ہو, جب دل میں سچی عقیدت ہو, اور جب دل کے اندر کوئی اور سمایا نہ ہو, یقین جانیے صحابی رسول نے جواب دیا, فرمانے لگے, جس انگوٹھی کی وجہ سے میرے نبی کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے ہوں, میں وہ انگوٹھی اپنے گھر لے جاؤں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کمال محبت تھی، کمال درجے کی محبت تھی. یقین جانیے میرے پیارو، صحابی رسول نے اس قیمتی انگوٹھی کو نکال کر باہر پھینک دیا اور اپنے گھر لے جانا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے تھے اس انگوٹھی کی وجہ سے. اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے تو 50 اعمال ہیں نا، اسے سینکڑوں ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہیں. کبھی تصور آیا، کبھی خیال آیا مسلمان لوگوں کو دھوکہ دے کر کماتا ہے، کبھی خیال آیا نبی کا دل دکھے گا. میرے آپ کے نبی نے فرمایا میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میرا امتی کوئی اور گناہ کر لے ممکن ہے لیکن میرا امتی جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا، میرا امتی دھوکہ دے یہ نہیں ہو سکتا. میرے پیارو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دھوکہ دینے والا مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت سے نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا میرا نہیں ہو سکتا. ہماری زیادہ تر تجارت جھوٹ پر اور دھوکے پر مبنی ہے. پھر ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کیسے دکھائیں گے بھائی؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اے ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، بڑی اچھی بات ہے. میرے آپ کے آقا کا فرمان عالی تھا نا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. یاد رکھنا عزت میرے طریقے سے ہٹ کر چلو گے کبھی نہ ملے گی. آج پوری دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ 58 ملک ہیں، 60 ملک ہیں، لیکن ان 60 ملکوں میں مجھے بتاؤ بین الاقوامی سطح پر کہیں آپ کو عزت نظر آئی؟ کہیں آپ سے مشورے لیے گئے؟ کہیں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا؟ نہیں نہیں نہیں، ذلت کے غار میں نظر آتا ہے ایمان والا. اس لیے کہ آج تاجدار مدینہ کا دامن میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس دنیا نہیں ہے، ہمارے پاس آلات نہیں ہے، ہمارے پاس اور چیزیں نہیں ہیں. نہیں نہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں رسول اللہ کا دامن نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ آ جائے تو ساری دنیا کے آلات و اسباب رکھے رہ جائیں گے اور اللہ مسلمان کو سچی عزت دے کر دکھائے گا. یہ نظام ہے اللہ کا. یاد رکھیے گا جس اللہ نے آلات کو بنوایا ہے وہ اللہ منٹوں میں انہیں ختم کر دے، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ کتنے سیلاب آ رہے ہیں، کتنی دنیا مر رہی، کتنے گھر اجڑ رہے ہیں. اللہ جب چاہے نظام کو پلٹ دے، اللہ جب چاہے دلوں کو پلٹ دے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور حدیث میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے سارے قلوب اللہ کی 2 چٹکیوں کے درمیان ہیں. اللہ جس طرف چاہے پلٹ دے. ہو سکتا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت آ جائے تو دنیا تم سے محبت کرنے لگے، تمہارے خلاف ہونا بند ہو جائے، تمہارے لیے آواز نہ اٹھے، تمہارے لیے لڑائی جھگڑے نہ ہو، بلکہ تم سے محبت کرنے والی بن جائے. اور اپنی زندگیوں کے پچھلے حصے دیکھو میرے پیارو، اپنی پرانی زندگی اٹھا کر دیکھو. مسلمان جب سچا تھا، جب مسلمان اخلاق میں تھا، جب مسلمان کا کردار اعلیٰ تھا، اور جب اس کی تجارت نبی کے طریقے پر تھی اور اس کا بولنا چالنا نبی کے طریقے پر تھا، اللہ کی قسم کہتا ہوں اس وقت مسلمانوں کو جو عزت ملی ہے وہ غربت میں ملی ہے، مالداری میں نہیں ملی ہے. اور ایسی عزت کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، نہیں تصور کیا جا سکتا. اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کب؟ جب تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دامن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں تھا اور آپ کی سنتیں میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہیں. ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہم لوگ نمازی تو پکے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپس کا جو اخلاق ہے وہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے مطابق نہیں ہے ذرہ برابر. انا جی میں تو سلام کرتا ہوں لوگوں کو، سلام تو اسی کو کرتا ہے جو تجھے کرتا ہے. جو تیرے خلاف ہو ذرا اسے سلام کر کے دکھا، جو تیری برائی کرے ذرا اسے سلام کر کے دکھا، جو تجھ سے منہ موڑ کر بات کرے ذرا اس سے سلام کر کے دکھا. نہیں نہیں نہیں، ہمارا اخلاق برابری کا ہے، مساوات کا ہے. ہم لوگ جب کلام کرتے ہیں، جب ہم سے سامنے والا کلام کرے، ہم تب ہنس کر ملتے ہیں جب سامنے والا ہنس کر ملے. اگر کوئی منہ موڑے تو کیا کہتے ہیں بھیا جب وہی بات نہ کرتا تو میں کیوں کروں؟ اچھا یہ بتاؤ کوئی سامنے سے ہنس کر بولا آپ بولے، یہ اخلاق ہے بھائی؟ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ برابری ہے، مساوات ہے. اخلاق ہے سامنے والا تم سے کٹ کر چلتا ہے، آپ مل کر چلتے ہو، یہ اخلاق ہے.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے کہنے لگے ای الاسلامی افضل آقا، دنیا کا بہترین اسلام کیا ہے؟ یعنی مسلمان کون سا عمل اختیار کرے جس سے وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائے؟ میرے آپ کے نبی نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا، یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دینا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، بہترین اسلام، بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور جس کی زبان کا بول میٹھا ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، میں کسی حافظ کے لیے ضامن بن کر نہیں آؤں گا، نمازی کے لیے ضامن بن کر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جنت دے دے، اللہ جسے چاہے جنت نہ دے۔ قرآن والا ہو، عالم ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، اللہ کے راستے میں جان و مال کا لگانے والا ہو، لیکن میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے یا نہ جائے۔ لیکن میرے آپ کے آقا نے فرمایا انا زعیم، میں گارنٹر ہوں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ گارنٹر ہو کس بات کے؟ فرمایا جنت کے بیچ میں محل لے کر دوں گا، جنت کے وسط میں محل لے کر دوں گا۔ صحابہ نے معلوم کیا آقا یہ محل کسے لے کر دو گے؟ کیا نمازی کو، کیا روزے دار کو؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا نہیں نہیں، یہ محل اس سے لے کر دوں گا جو دنیا میں اخلاق اچھے بنائے گا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائے گا۔ لمن حسن خلقو، نبی نے فرمایا جس کی عادات اعلیٰ ہو، جس کا کردار اعلیٰ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ آدمی قیامت کے میدان میں آ جائے، میرا دامن پکڑ لے، جنت کے سینٹر میں محل لے کر دوں گا۔ میرے پیارو، خالی نمازوں سے کام بنے گا نہیں۔ نماز اسلام، مذہب اسلام کا ایک رکن ہے، دینداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے۔ دینداری ہے آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی معیشت، آپ کا چلنا پھرنا۔ نظام مصطفیٰ آپ کی زندگی سے جھلکنا چاہیے، نظام مصطفیٰ آپ کے گھروں میں نظر آنا چاہیے، آپ کے محلوں میں نظر آنا چاہیے، آپ کی گلی کوچوں میں نظر آنا چاہیے۔ چلنے کے بعد لگے ہاں یہ مسلمان کی گلی ہے، یہاں کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، یہ مسلمان کی گلی ہے، یہاں کسی پر گندا پانی نالے کے ذریعے سے نہیں ڈالا جاتا۔ آج ہمارے گھر بڑے عالی شان ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے اسی کے گھر کا پتلانہ جب نکلتا ہے تو لوگوں کے کپڑے بھی اور ان کے جسموں کو بھی گندا کرتا ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے، یہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ نماز اگر اعلیٰ ہے، اگر قرآن آپ کا اعلیٰ ہے، تو وہیں پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر سے گزرنے کے بعد کسی کو نفع تو پہنچے، نقصان نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال میرے پیارو، تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں دنیا میں عزت دے، اللہ دنیا میں کامیابی دے، اللہ تمہیں دنیا میں بلندی دے، تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا میرے دامن کو تھامو، وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ اور ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے دنیا کی تمام عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ دو گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، ساری دنیا میں رسوا کر دے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ جس کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہوگا، جس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا، اللہ دنیا میں عزتیں دے گا، اور جو نبی کی مان کر جائے گا قیامت میں اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اطاعت سچی کریں گے؟ نماز روزہ بڑی اچھی بات ہے، اس کے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر میں کہوں گا میرے پیارو، جو چیز بنیاد ہو وہ سامنے والے پر اثر نہیں ڈالتی، اثر ڈالتا ہے اخلاق، کردار، تجارت کیسی ہے، بولنا کیسا ہے، آپ کا کاروبار کیسا ہے، آپ سود تو نہیں لیتے، آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، آپ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتے، آپ لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیتے، آپ غصہ کر کے سامان تو نہیں بیچتے۔ یہ ساری چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں یہ سب ہوگا آپ کامیاب ہیں، آپ کی دنیا کامیاب ہے، آپ کی آخرت کامیاب ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ سب ہٹا کر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھول جائیے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، نہ دنیا ملے گی۔ میں ایک شخص کے پاس گیا ممبئی میں، میری ملاقات ہوئی، پر ڈے تقریباً میرے خیال میں ان کی انکم غالباً 10 یا 11-12 لاکھ کی تھی پر ڈے۔
تو 3-4 کروڑ میرے خیال میں وہ مہینے کے کماتے تھے، لیکن پوری رات نیند نہیں آتی تھی اللہ کے بندے۔ میں نے کہا کیوں نیند نہیں آتی؟ بولے پتہ نہیں مفتی صاحب، پوری رات گزر جاتی ہے، پیسہ میرے پاس، بنگلہ میرے پاس، عہدہ میرے پاس، CBI میں ہے، وہ اچھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے شکر سے جماعت میں بھی جاتے، لیکن نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا نیند آتی کیوں نہیں ہے؟ کہ پتہ نہیں۔ میں نے کہا شاید کوئی نہ کوئی عمل آپ کی زندگی کا ہے جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ تلاش کرو، آپ دیکھو، ڈھونڈو آخر وجہ کیا ہے، مجھے نیند کیوں نہیں آتی، کون سی چیز بے چین کرتی ہے۔ میرے پیارو یقین جانیے گا، اگر آپ کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا نا، غریبی میں بھی آپ کو نیند آئے گی، بھوکے پیٹ بھی نیند آ جائے گی، اور گدے ضروری نہیں ہیں، آپ کو چادر پہ بھی نیند آ جائے گی، آپ کو زمین پر بھی نیند آ جائے گی۔ لیکن ہاں اگر اللہ نہ کرے اگر نبی کا دامن میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، ہماری دنیا بکھر جائے گی، ہماری آخرت بکھر جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2-3 باتیں تھی سیرت کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ چونکہ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور 12 ربیع الاول قریب ہے، اس تعلق سے میں 2 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ کریں گے بھائی۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر ہمارے جسموں کی کھال کا چمڑا بنا کر نبی کی جوتیاں بنا دی جائیں، حق ادا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی آپ دنیا کو ٹائم دیتے آئے، کبھی بیوی کو، کبھی بچوں کو، کبھی یاروں کو، کبھی اوروں کو، کبھی کاروبار کو، اور کبھی یوں ہی اپنا وقت بیکار کر دیا۔ 12 ربیع الاول میں کتنے دن ہے یہ بتائیے آپ؟ کل کو کیا ہے بھائی؟ منگل ہے کل، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ چوتھا، اور آج 5واں دن، رات بھی لگا لو، ٹھیک ہے۔ اتنا حق تو بنتا ہے کہ نبی کی آمد ہے اور ہماری زبانوں پر درود نہ ہو ہے۔ میں آپ سے کچھ اور نہیں کہتا، میں آپ سے کسی اور بات کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن نبی کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ نبی پر درود پیش کیا جائے؟ بولو آپ، اتنا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بتاؤ۔ جس نبی نے راتوں رو رو کر دعائیں کی ہوں، جس نے اپنے آپ کو بھوکے پیٹ رکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہو کہ دیکھو میں امت کی خاطر بھوکا رہا ہوں، میرے پیاروں کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم لوگ اس نبی کی خاطر روزانہ 5 دن ہیں، 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں انشاءاللہ 1000 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کریں گے، روزانہ 5000 مرتبہ ہو جائے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور باقی پوری زندگی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو روزانہ نبی پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں میری شفاعت اس کو نصیب ہو۔ تو 1000 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ، اور بعض زیادہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ دیکھتا ہوں کون ہے اللہ کا بندہ، مجھے خبر دیں گے مفتی صاحب انشاءاللہ، یا آپ مجھے بتائیے کہ ہاں ہم نے اتنی مرتبہ 12 ربیع الاول تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ ضرور پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ رکیں گے نہیں اللہ نے چاہا تو۔ آپ کے شہر سے درودوں کی اتنی ڈالیاں پہنچے کہ بس پورے مدینے میں پتہ چلے کہ ہاں راجستھان سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ جی ایک بار اور کہنا چاہیے، بڑی مختصر سی بات ہے، آپ کو شاید بری لگے۔ دیکھو اولاد کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھو گے، انہیں وقت نہیں دو گے، تو ان کے ایمان کو چھیننا بڑا آسان ہے۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اور بیٹھے ہیں، ان کے سامنے آپ بچوں کو پڑھاتے ہو، بچوں کو پڑھانے کے بعد ان کا کام کیا ہے؟ بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ کیا کرنا بھائی؟ دینی تعلیم دینا، قرآن سکھلانا۔ لیکن آپ اسی میں یہ سوچنے لگو کہ ہمارے بچے تربیت یافتہ ہو جائیں، تو یہ آپ کا وہم ہے، گمان ہے۔ میرے پیارو، تربیت ایک باپ کرتا ہے، تربیت ایک ماں کرتی ہے۔ یہ تربیت مدرسوں میں نہیں ملے گی، ایک ماں سے ملے گی، باپ سے ملے گی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، صبح کو باپ نکلا، شام کو آیا، اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، نہ جانے کتنے لوگوں کی باتیں سہی، جب شام کو گھر آیا اسے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ فری کا ملا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ 2 گھنٹے وہ یاروں میں تو بتا دیتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کے ساتھ میں بیٹھ کر دین پر تبصرہ نہیں کرتا، ان کے حوصلے نہیں بڑھاتا، ان کو دینی بات نہیں سمجھاتا، اور پھر یہ سوچے کہ بڑے ہو کر یہ دیندار بن جائیں، یہ نمازی بن جائیں، اور یہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں قرآن پڑھ کر ثواب پہنچائیں۔ تو میرے پیارو، یہ وہم ہے،
خیال ہے، تصور ہے، تصور کرنے میں کوئی حرج نہیں جاتا. ایسی اولاد کبھی کام نہیں آتی اور وہ کبھی نمازی نہیں پڑھتی الا ماشاءاللہ کوئی نکل جائے. میرے پیاروں یاد رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے اسے ساتھ میں لے کر بیٹھو اور ان کے ساتھ دینی مشورے کرو، انہیں دینی باتیں پڑھاؤ. روزانہ ایک حدیث پر سن کر جاتے ہو مسجد میں، کوئی نہ کوئی حدیث تو پڑھی جاتی ہے نا کسی نہ کسی نماز میں. وہی حدیث اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی بیوی کو بتاؤ، اپنے گھر والوں کو بتاؤ، ان پر دنیا کے بھی تفسیریں کرو. علماء نے لکھا ہے جب بچوں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت دے کہ تمہیں اولاد عطا کر دے، عنایت کر دے، تو بچپن سے لے کر 7 سال تک اولاد کو ایسا ٹائم دو اور ان کے ساتھ ایسا ماحول بناؤ کہ اولاد کو لگنے لگے 7 سال تک یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں نا یہ ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کے بادشاہ ہیں. اتنے گھل مل جاؤ، اتنی محبت کرو ان سے اور اتنے ان کے کام کرو اور اتنے ان کے کام آ جاؤ کہ انہیں لگنے لگے یہ کوئی باپ نہیں ہے، ہمارا غلام ہے. علماء نے لکھا 7 سال کے بعد تھوڑا تھوڑا انہیں حکم دینا شروع کرو، بیٹا یہ لے کر آؤ، بیٹا فلاں کام کرو. 7 سال سے 14 سال تک بچوں کو محسوس ہو جائے کہ نہیں ہم غلط تھے، یہ ہمارے بادشاہ ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. اور 14 سال سے 21 سال تک ان کی دینی تربیت کرو، اپنے ساتھ میں لے کر بیٹھو روزانہ. انہیں دنیا بھی سمجھاؤ، انہیں آخرت بھی سمجھاؤ، انہیں بتاؤ ایمان کتنا ضروری ہے، انہیں بتاؤ ایمان کتنا اہم ہے. اگر یہ نہ رہا دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. سچی بتا رہا ہوں 21 سال جس نے اپنی اولاد کے ایسے گزار دیے دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی مائی کا لال نہیں ڈال سکتا. اچھا عجیب ہے نا، ہماری تمنا ہوتی ہے ہماری اولاد کے گھر بڑے بن جائے، یہ تجارت اچھی ہو اس کی، لیکن کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کاش اس کے دل میں اللہ اتر جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کے دل میں رسول کی محبت آ جائے، نبی کا دیوانہ بن جائے، یہ نبی کا چاہنے والا بن جائے. کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا نہیں، ہم خالی سمجھتے ان کی دنیا بن جائے، ان کی آخرت بنے یا نہ بنے. اللہ کے بندو یاد رکھنا کل قیامت کے میدان میں پکڑے جاؤ گے. اللہ کے سامنے اولاد کہے گی مولا یہ باپ مجھے رات کی تاریکی میں اٹھاتا تھا، مجھ سے کہتا تھا رات کو 3 بجے بیٹا فلاں جگہ سے سامان لے کر آنا ہے، میں جاتا تھا لے کر آتا تھا. ابا اگر یہ نماز کے لیے اٹھاتا تو کیا میں نہ اٹھتا؟ رات کو ماں کی طبیعت خراب ہو جائے یا کوئی بات ہو جائے، بچی سے ماں کہے بیٹا ذرا پانی گرم کر کے لانا، رات کے 2 بج رہے ہو، 3 بج رہے ہو، 4 بج رہے ہو، بتاؤ بچی جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جائے گی نا، لے کے بھی آئے گی. کیا وہی ماں صبح کو فجر میں اپنی بچیوں کو ڈانٹ کر کھڑا نہیں کر سکتی؟ یہ نظام بنانا پڑے گا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا اور نظام مصطفیٰ قائم کرنا پڑے گا. خالی ہماری نماز پڑھنے سے کام نہیں بنے گا جب تک ہماری اولادوں کی زندگیوں میں دینداری نہ آ جائے، جب تک انہیں سمجھ نہ آ جائے ایمان کیا ہے، دینداری کیا ہے، قرآن کیا ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، علماء کی ذمہ داری تعلیم دینا ہے. اللہ کی قسم اگر تم نے اپنی اولاد کو یہ تعلیم دے دی پھر کسی مدرسے کی ضرورت نہیں، کئی جماعت میں بھی جائے نہ جائے اس کی مرضی، اس کا ایمان اتنا مکمل ہوگا، اتنا پختہ ہوگا، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کے ایمان میں ٹس سے مس پیدا نہیں کر سکتا. آج جو کچھ ہو رہا ہے، حالات جو بگڑ رہے ہیں، بچیاں جو غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، اس کی اصل وجہ ہے تربیت. جب تربیت نہیں ہوتی تو حال یہی ہوتا ہے. کریں گے انشاءاللہ؟ کرو گے بھائی؟ بعض لوگ تو سونے لگے ہیں، نیلی شرٹ والوں تم بڑی آنکھوں کرو، کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ 11:15 ہو گئے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 باتیں بکری سے میں نے عرض کی ہے. نمبر 1 اپنے نبی سے سچی محبت کرو انشاءاللہ. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، سچی محبت پیدا کرنے کے لیے کسی بھی بات کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا کسی سے محبت ہو، جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے تو بتاؤ محفل میں اس کا تذکرہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا بھائی، کہ بھائی مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، میں فلاں سے بڑا پیار کرتا ہوں. جب نبی سے محبت ہوگی تو آپ کسی نہ کسی محفل میں روزانہ نبی کا تذکرہ کریں گے نہیں کریں گے؟ اور ایک محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا. اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے لیے کیا آیا ہے؟ آپ پر درود و سلام کا پیش کرنا.
تو آپ روزانہ نبی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرو، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو دل میں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو نبی کا تذکرہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا، یہ نبی کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے، اور دوسرے نبی پاک علیہ السلام پر درود کا نذرانہ پیش کرو، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے۔ جب آپ یہ کام کرو گے آہستہ 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 دل میں محبت پیدا ہو۔ دیکھو محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دم سے کوئی ڈالے اور ڈل جائے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ ہی بڑھتی ہے، آہستہ 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 آہستہ، اور جب بڑھتی چلی جائے پھر وہ ایک مقام آتا ہے نا جہاں پھر محبوب اور محبت کرنے والے دونوں آمنے سامنے ہوتے، پھر دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرو، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کچھ نہ ہو، پھر دیکھو یہ دنیا آپ کی غلامی کرے گی، یہ دنیا آپ کے آگے جھکے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے اور رسول کی محبت سے آشنا ہو جائیں، اور ہمارے دلوں میں شدید محبت اللہ اور اس کے رسول کی بیٹھ جائے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔